السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا گھر جنت کیوں نہیں لگتا؟ کیوں دل میں سکون نہیں رہتا؟ کیوں ہر دوسرے دن گھر میں جھگڑا، ناراضگی اور غصہ ہوتا ہے؟ کیا یہ سب اس کے لیے نہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت بھلا دی ہے جو گھر کی بنیاد تھی؟ وہ سنت جس نے عورت کے دل کو عزت دی اور مرد کے کردار کو خوبصورت بنایا۔ آج ہم باہر کے لوگوں سے تو بڑے اچھے بنتے ہیں، دوستوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں، پڑوسی سے مسکرا کر ملتے ہیں، دفتر میں باس کے سامنے خوش اخلاق بنتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی ذرا سا کچھ کہہ دے تو چہرہ بدل جاتا ہے، آواز اونچی ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں یار گھر کا سکون ہی ختم ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، گھر کا سکون باہر سے نہیں آتا، گھر کا سکون آپ کے اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر بیوی کے دل میں آپ کے لیے عزت ہے، اگر وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی بیوی سے ہی بدتمیزی کریں، تلخ لہجے میں بات کریں، ایسے کمتر سمجھیں، تو پھر اللہ کے فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں سے بہتر ہوں۔ یہ جملہ بھائیوں صرف حدیث نہیں، یہ زندگی کا اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں سے سخت کلام نہیں کیا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ مسکرا کر بات کی۔ سوچو ذرا، وہ ہستی جو پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے، وہ گھر میں نرمی اور محبت کی مثال بن کر رہتی تھی، اور ہم جو خود کو مرد کہتے ہیں، کبھی بیویوں کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں، کبھی اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ پھر چاہتے ہیں کہ زندگی میں برکت ہو، دل میں سکون ہو۔ نہیں یہ میرے بھائی، سکون بدتمیزی سے نہیں آتا، سکون اخلاق سے آتا ہے، محبت سے آتا ہے۔ اگر ہم صرف ایک سنت زندہ کر لیں کہ بیوی سے بات کرتے وقت مسکرا دیا کریں، تو اللہ کی قسم ہمارے گھروں کی فضا بدل جائے گی، جھگڑوں کی جگہ ہنسی آ جائے گی، نفرتوں کی جگہ محبت آ جائے گی، اور دیواروں کی بجائے دل جڑنے لگیں گے۔ تو آئیے آج ہم سیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی کیا تعلیم دی، اور کسے ہم اپنی زندگی میں اس سنت کو زندہ کر کے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیمات۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے، چاہے وہ عبادت ہو، معاملات ہوں یا گھر کا نظام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مسجد میں نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی ہمیں اسلام سکھایا۔ ہم میں سے اکثر سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف مسجد میں ہوتی ہے، لیکن اصل نیکی تو وہ ہے جو گھر کے دروازے کے اندر شروع ہوتی ہے۔ جو اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ سے اچھا ہے، وہی اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق گھر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے اور کبھی کسی سے سخت بات نہیں کرتے تھے۔ سوچو ذرا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جنہیں دیکھ کر صحابہ کرام ادب سے نظریں جھکا لیتے تھے، وہ گھر میں جھاڑو لگاتے تھے، کپڑا سی لیتے تھے اور کبھی اپنی بیویوں سے سخت کلام نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ
جو اپنے گھر والوں سے اچھا نہیں وہ کسی کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ بیوی پر ظلم کرنے کا انجام۔ آج کے زمانے میں افسوس کی بات ہے، کئی مرد بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کے جذبات کو کچل دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، عورت پر ظلم کرنے والا قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوگا۔ یاد رکھو بھائیو، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو تکلیف دی اور وہ رات کو اللہ کے سامنے آنسو بہا دے تو اللہ فوراً اس کی فریاد سنتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس مرد پر لعنت کرتا ہے جو اپنی عورت پر ظلم کرے۔ محبت دکھانے کا اجر۔ کبھی کسی نے سوچا کہ بیوی ایک مسکراہٹ دینا بھی ثواب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی صدقہ ہے، یعنی اگر کوئی شوہر محبت سے بیوی کو کھانا کھلائے، اللہ اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے، کیونکہ اسلام میں محبت بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذرا سا اشارہ کیا، جیسے کہنا چاہا وہ عورت تھوڑی پست قد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے ایسا لفظ کہا کہ اگر وہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی تک کڑوا ہو جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کو برائی نہیں کہنے دی، بلکہ دل میں بھی نفرت کا بیج نہ اگنے دیا۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائیو، کبھی سوچو، بیوی بھی انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، خواب ہیں، امیدیں ہیں۔ اگر کبھی غصے میں بات کر لے تو برداشت کرو، جسے آپ دفتر میں باس کا غصہ برداشت کرتے ہیں، ایسے ہی بیوی کا بھی کر لو، کیونکہ وہ تمہارا دشمن نہیں، تمہارا دل کا سکون ہے۔ اگر تم اس کوئی چھوٹی بات پر درگزر کرو گے، اللہ تمہاری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ نرمی میں طاقت ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی پر رعب ڈالنا ہی عزت ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے۔ یاد رکھو، بیوی کو نرمی دکھاؤ گے تو وہ دل سے تمہارے لیے قربان ہو جائے گی، لیکن اگر تم اسے ڈراتے رہو گے تو وہ تم سے نہیں تمہارے غصے سے ڈرے گی، اور جہاں خوف ہوتا ہے وہاں محبت نہیں پھولتی۔ بیوی کے دل کی قدر کرو۔ بیوی تمہارے لیے صرف ایک عورت نہیں، وہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑے بنائے تاکہ تم ان میں سے سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یعنی بیوی تمہارا سکون ہے، رحمت ہے، محبت ہے۔ اگر تم اس رحمت کو بےعزتی میں بدل دو گے تو زندگی بے برکت ہو جائے گی۔ اللہ نے عورت کو نرم دل دیا ہے، اس لیے وہ چھوٹی بات پر بھی رو پڑتی ہے، لیکن یہی نرم دل جب تمہارے لیے دعائیں مانگتا ہے تو وہ دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بیوی سے اچھا سلوک صرف ایک خاندانی بات نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ سوچو، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اگر بیوی کے ساتھ اچھے نہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ بیوی کے دل کے احترام ایمان کی علامت۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نام پر جڑا ہوتا ہے، اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ دنیاوی نہیں، اللہ کی عطا کردہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری امانت ہیں، پس
ان کے ساتھ بھلائی سے زندگی گزارو۔ سوچو، اگر کوئی تمہیں اپنی امانت دے اور تم اس کے ساتھ ظلم کرو تو وہ شخص ناراض ہو جائے گا، تو پھر سوچو اگر اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ ظلم کرو گے تو اللہ کیسے راضی ہوگا۔ بیوی صرف وہ نہیں جو تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، وہ تمہارے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، تمہاری زندگی کی دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ کبھی اس کی خاموشی پر غور کرو، کبھی وہ تھکی ہوتی ہے مگر پھر بھی تمہارے لیے چائے بناتی ہے، کبھی دل دکھا ہوتا ہے مگر مسکرا کر خیر کہہ دیتی ہے، کبھی خود بیمار ہوتی ہے مگر تمہارے کپڑے پریس کر دیتی ہے۔ یہ سب صرف ایک عورت نہیں کر سکتی، یہ صرف ایک بیوی کا دل کر سکتا ہے جو تم سے محبت کرتی ہے اور اللہ کے لیے تمہارا ساتھ نبھاتی ہے۔ میرے بھائی، ایک دن گھر جا کر دیکھنا، بیوی کو مسکرا کر کہنا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم میری جنت ہو، پھر دیکھنا اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں گے۔ اس ایک جملے سے نہ صرف اس کا دل جیت لو گے بلکہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ یاد رکھو، جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے اللہ اسے ضرور آزماتا ہے، اور جو اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کو سخت جملہ نہیں کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب ناراضگی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، لیکن دل میں نفرت نہیں آنے دی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تم سے میرا پیار ایسے ہے جیسے گرہ بندھی ہو، نہ کھلتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ بھائیو، یہی ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی، محبت اور عزت کا نام۔ کئی لوگ اپنی بیوی کے چہرے پر غصے میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں، یار بس جذبات میں آ گیا تھا۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عورت کو مارا قیامت کے دن اس کا حساب سخت ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب ہاتھ کانپیں گے، دل کانپے گا اور انسان کہے گا، کاش میں نے اپنی بیوی کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے معافی مانگ لی ہوتی۔ آج سے ایک عہد کرو کہ ہم اپنے گھروں میں رحمت اور محبت کی فضا پیدا کریں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے۔ ہم اپنی بیویوں کو وہ عزت دیں گے جو ان کا حق ہے۔ کبھی تحفہ دو، کبھی شکریہ کہو، کبھی تعریف کرو۔ یہ سب عبادت ہے، یہ سب محبت کی زبان ہے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما، ہمارے دلوں سے غصہ، نفرت اور ضد کو نکال دے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے گھروں میں محبت، عزت اور نرمی عطا فرما۔ اے اللہ، جو شوہر اپنی بیویوں سے ناراض ہیں ان کو دلوں کو ملا دے، جو بیویاں شوہروں سے دل بداشتہ ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا کر دے، ہمارے گھروں کو جنت کا سایہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی امانتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر تھا۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی سکون، محبت اور برکت ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔